ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی نے دی ہیں وہ تو ہمارے علماء اکرام نے دی ہیں. ان کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے اپنی گردنوں کٹوانے کے ساتھ ساتھ کالا پانی جیسی سزاؤں کو جو ہے بھگتا ہے، لیکن ملک کو سینچنے کے بعد، اس کو خون سے قربانی دینے کے بعد رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہمارے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، ہم کو ہمارے اوپر غداری کا الزام لگایا جا رہا ہے. رحیم، پیارے بچوں، سامعین اکرام، معزز مہمان گرامی، آپ لوگوں نے کافی وقت دیا اس گرمی میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں آپ لوگوں کا. کبھی کبھی وقت پڑتا ہے آپ سے بات چیت کرنے کا. یہ موقع بہت اہم موقع ہے جس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. مختصر میں گرمی ہونے کی وجہ سے بات مجھے طویل کرنی تھی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا ہے، اور آزاد کس سے ہوا یہ بھی آپ جانتے ہیں. آزادی لینے کی ضرورت کیوں پڑی اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور اس جنگ کی آزادی میں سب سے اہم کردار کس نے ادا کیا یہ بھی آپ کو معلوم ہے. لیکن آج ملک کے جو حالات ہیں، آج ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. ان کو جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کی، جنہوں نے انگریزوں کی چاپلوسی کی، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے ساتھ غداری کی، اور جنہوں نے ترنگے کو سالوں سال اپنی بلڈنگ پر نہیں لہرایا، آج ان کے سامنے ہم کو ثبوت پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ آتے اور ہم سے یعنی مسلمانوں سے معافی مانگتے کہ آپ لوگوں نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا، آپ نے اپنی گردنیں کٹوائیں، آپ نے بے شمار قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کیا. آزاد کروانے کی وجہ سے ہم آپ کے ممنون مشکور ہیں، اور ہم اس بات کی معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. لیکن الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے کہ آپ ثبوت دیجئے اپنی دیش بھکتی کا، آپ ثابت کیجئے کہ آپ اس ملک کے وفادار ہیں. آپ سیلفی لیجئے ترنگا کے ساتھ، اور اپنے گھروں پر، اپنی مسجدوں پر، اپنی عبادت گاہوں پر، اپنی سرزمینوں پر جھنڈا لگائیے. تب جا کر کے ہم مانیں گے کہ آپ نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی. شاید وہ لوگ جانتے بوجھتے ہماری قربانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. آپ انگریزوں سے جا کر پوچھیں، جب انگریز نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا تو اس کے بعد جنرل ہاؤس نے سب سے ایک جملہ بولا. اس نے کہا ان کی موت کے بعد اب ہندوستان ہمارا ہے. وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی ہمارے سامنے کھڑے ہونے والا نہیں ہے. مسلمان علماء کے علاوہ کوئی بھی ہمارے راہ میں رکاوٹ بننے والا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے پورے ہندوستان کو دھیرے دھیرے قبضہ کر لیا، اس کے بعد ظلم اور عدوان اور بربریت کا ایک ننگا ناچ ناچنا شروع کر دیا. تب جا کر کے جب پانی سر سے اوپر ہو گیا تو یہاں کے علماء اکرام نے، یہاں کے مصلحین نے، یہاں کے صالحین نے، یہاں کے اہل دل نے یہ ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور وہ سب کے سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور طرح طرح کی قربانیاں پیش کی، اپنی گردنیں کٹوائیں، اپنے مال و جائیداد کا نقصان کیا، اپنے بیوی بچوں کو یتیم کروایا، لیکن اس ملک کو ان جابر حکمرانوں سے آزادی دلا کر رہے. لیکن آج اس موڑ پر پہنچ گئے کہ انگریز کی اولاد، انگریز چلے گئے لیکن اپنی اولادوں کو چھوڑ گئے. وہ لوگ یہاں پر جو رول کر رہے تھے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، فرق تسد کا طریقہ اپنایا ان لوگوں نے، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالا. آج بھی سیاسی پارٹیاں یہی اسی رنگ میں رنگ گئی ہیں. آج یہ لوگ بھی مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جو بھائی تھے، جنہوں نے مل کر جنگ آزادی لڑی تھی، آج ان کو بھائی سے جدائی ڈال رہے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت ڈال رہے ہیں. آج ہم ان کے پاس پہلے موقع ایسا تھا کہ ہم ان کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے. لیکن آج ان بچے کے دل کے اندر نفرت ہے کہ مسلمان ہے تو دیش کا غدار ہوگا. اصل تاریخ کو چھپایا
چھپایا جا رہا ہے، اصل واقعے کو چھپایا جا رہا ہے، ہمارے علماء اکرام کی قربانیوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ یہ 15 اگست جب آتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اس میں جو دیش کے لیے، ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی نے دی ہیں وہ تو ہمارے علماء اکرام نے دی ہیں۔ ان کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے اپنی گردنوں کٹوانے کے ساتھ ساتھ کالا پانی جیسی سزاؤں کو جو ہے بھگتا ہے، لیکن ملک کو سینچنے کے بعد، اس کو خون سے قربانی دینے کے بعد رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہمارے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، ہم کو ہمارے اوپر غداری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ جس ملک کو بھی پھر ضرورت پڑے گی سب سے زیادہ قربانی دینے والا مسلمان ہوگا۔ آپ اس کے بعد دیکھیں، جب ضرورت پڑی ہے، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، چاہے اس سے پہلے کی، اس سے بعد کی جنگ ہو، سب کی سب جنگ میں حصہ لینے والے، سب صفحے اول میں رہنے والے مسلمان تھے۔ اس ملک کو سب سے زیادہ طاقتور بنانے والے APJ عبد الکلام تھے۔ آج وہ نہ ہوتے تو آج یہ غلامی کی پھر اسی جنجیر میں جکڑا جاتا۔ مسلمانوں کی وجہ سے آج یہ ملک آزاد ہے اور آئندہ بھی یہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ ملک آزاد رہے گا۔